میں نے اور آپ نے کہیں جانا ہو، سفر پہ جانا ہو، ہم اس کے لیے 1-2 دن بلکہ کئی دن پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ یار ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہو، ہم اپنے گھر کو سجا دیتے ہیں، اس کے حضرات صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ مہمان ہمارے گھر میں آ رہا ہے، رمضان قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، میری اور آپ کی ذات کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ مومن انسان کا دل تو خوشی سے جگمگا اٹھتا ہے، اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کا مہمان مہینہ اس کے اندر میں جا رہا ہوں، وہ مجھے ملنے جا رہا ہے۔ یارو میرے اور آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی خوشی کی کیفیت نہیں ہے اور کوئی ایسی تیاری نہیں ہے۔ ہم ایک عام مہمان کے لیے اتنی تیاری کرتے ہیں، جو رب کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ رب العزت تو یہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ لوگو دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ یہ رمضان تو خود مغفرت کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے آ رہا ہے، اپنی آغوش میں لینے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آ رہا ہے، ایک سنہری موقع دینے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے دل کے اندر کتنی خوشی ہے اس کو قبول ایکسپٹ کرنے کی؟ ذرا غور تو کریں۔ اللہ کے بندو، رمضان المبارک کے لیے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ذہنی طور پہ جب تک تیار نہیں کریں گے، رمضان المبارک کا روزہ وہ ہمیں وہ لطف نہیں دے سکتا، وہ تراویحوں کے اندر لطف نہیں آئے گا، وہ نمازوں کے اندر لطف نہیں آئے گا۔ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ ہمیں اپنی تیاری کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی کے اندر میں حدیث پڑھ رہا تھا، صحابہ اکرام کی رمضان سے پہلے، رمضان جو ہی قریب آتا آپ تربیت کرتے، ذہن سازی کرتے کہ میرے صحابہ آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، یہ رمضان قریب آ گیا ہے، شہر مبارکن، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل صیامہ، میرے صحابہ اس رمضان کے اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ جس انسان کی جتنی زیادہ قدر و منزلت انسان کے دل کے اندر ہوگی، انسان اس کا اس قدر ہی زیادہ پیار کرتا ہے، احترام کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس شخصیت کی جتنی پہچان ہوگی، جتنے مقام کا پتہ ہوگا، انسان اس قدر ہی اس کی دل سے قدر کرے گا۔ میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر رمضان کی تیاری کے حوالے سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں رمضان کی شان و شوکت، فضیلت اور مقام کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی ذہن سازی اپنے صحابہ کی کرتے تھے کہ میرے صحابہ یہ مبارک مہینہ ہے، فتحت ابواب الجنہ، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، غلقت الابواب الجحیم، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سارے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین جکڑے گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، رحمتیں آنا شروع ہو گئی، برکتیں برسنی شروع ہو گئی۔ یہ کس کے لیے؟ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکت سے اور اس کی عظمت کے لیے۔ ایک حدیث کو ذرا اپنے دل و دماغ کے اندر ضرور رکھیے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو لوگ آئے ہیں، دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا ہے، دونوں نے اکٹھا کلمہ پڑھا ہے، ان میں سے ایک گیا ہے چند دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد شہید ہو گیا ہے، لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلا گیا، اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا ہے۔ دوسرا 1 سال تک زندہ رہا، وہ زندگی گزارتا رہا، 1 سال کے بعد طبی موت فوت ہوا ہے۔ اب رمضان کی شان، اس کی عظمت، اس کا مل جانا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر انسان اس کو یہی بات سمجھ لے، اللہ کی قسم اس کا رمضان خوبصورت ہو جائے، اس کی تیاری دل و جان سے کرے۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ان دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا، ایک پہلے شہید ہو گیا، ایک 1 سال کے بعد طبی موت کی وجہ سے فوت ہوا۔ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا رات کو، میں نے خواب دیکھا ہے، جہنم، جنت اور جہنم کا منظر سامنے ہے، قیامت کا منظر ہے، حساب و کتاب کا منظر ہے، اور جنت اور جہنم سامنے ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ جو پہلے
شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے، اور جو بعد میں طبی موت کی وجہ سے 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے صبح اٹھا صحابہ کو یہ واقعہ بتایا، خواب بتایا، صحابہ بھی حیران ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان شہید بھی ہو، پہلے اس دنیا سے بھی جائے اور پھر بھی وہ جنت کے اندر دوسرے نمبر پہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بات چلتے چلتے اللہ کے نبی الاسلام تک پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ حیرانگی کس بات کی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی حیرانگی تو ہے، وہ شہید ہے اور پہلے فوت ہوا ہے، بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور وہ 1 سال بعد فوت ہوا ہے، پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے صحابہ، الیس قد مکث سنۃ بعدہ، کیا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام فرماتے اللہ کے نبی جی ہاں۔ فرمایا کہ اس نے رمضان کے مہینے کو نہیں پایا؟ اللہ کے نبی پایا ہے۔ فرمایا رمضان کے اندر اس نے رکوع سجدے نمازیں رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کہا اللہ کے محبوب رکھے ہیں۔ فرمایا 1 سال کے اندر اس نے رمضان پا لیا، رمضان کی برکت کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے، ان کی سجود کی رکوعوں کی وجہ سے اللہ نے شہید سے پہلے اس دوسرے انسان کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، رمضان المبارک کا مل جانا یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، مجھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یار کتنے ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جو پچھلے سال تھے، اس سال ان کو نہیں نصیب ہوا، اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ تو اللہ کے بندو رمضان کی قدر کو جانو، رمضان کے مقام کو سمجھو، رمضان کی عظمت کو سمجھو۔ جب تک ہم اس کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم ہے اس وقت تک ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ یہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اس کے ہر دن اور رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ دن میں بھی لوگ آزاد ہو رہے ہیں، اللہ کے بندے رات کو بھی جہنم میں سے اللہ تعالیٰ آزادیاں دے رہے ہیں۔ کس کی برکت کی وجہ سے؟ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے، اور جس کے اندر 1 رات ایسی رات ہے اللہ کی قسم ہے 1000 مہینوں کی عبادت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ رمضان المبارک کے اندر رات ہے۔ اللہ کے جتنے کثیر تعداد میں اس مہینے کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ کے ہر معاملے ہر عمل کے اندر جو انسان کرتا ہے اللہ ایسے برکتیں دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے ہر چیز خیر و برکت سے بھر جاتی ہے۔ میں اور آپ اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھے۔ جب تک ہم اپنے دل و دماغ کے اندر رمضان کی شان اور فضیلت کو نہیں نہ بٹھائیں گے اس وقت تک ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کی وجہ سے پہلی تربیت صحابہ کرام کی یہ کرتے، ان کی ذہن سازی کرتے، رمضان کے فضائل ان کو بتاتے، اس کی برکات بتاتے، تاکہ صحابہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ میں اور آپ بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کی شان، عظمت اور مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی